رات کا آخری پہر تھا جب وہ دانیال ملک کے ساتھ حویلی کے داخلی دروازے پہ کھڑی تھی۔ اس کی دھڑکنیں پل کو رکی تھیں۔ چاروں طرف سناٹا تھا اور ہو کا عالم تھا۔ حویلی کی بڑی بڑی دیواریں خوفناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ وہ اس حویلی میں ونی ہو کر آئی تھی۔ ان لمبی دیواروں کے اس پار کیسے لوگ تھے، کیسی دنیا تھی، اس بات سے وہ بالکل انجان تھی۔ اپنے ظالم کزن کے قتل کی وجہ سے وہ سزا کے طور پر ونی ہو کر آئی تھی۔ اس کے خاندان والوں نے سفاکی کی انتہا کرتے ہوئے اس کو ونی میں دے دیا تھا۔ اب یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے یا اندر بھی جانا ہے؟ تبھی دانیال ملک کی سرد آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ سوچوں سے باہر آئی۔ دانیال ملک گاڑی کی ڈگی سے سارا سامان نکال رہا تھا۔ وہ خاموشی سے شکستہ قدموں سے اس کے پیچھے چلتی حویلی کا داخلی دروازہ عبور کر گئی۔ اندر بھی ہر طرف اندھیرا تھا۔ دانیال نے ہاتھ بڑھا کر ایک لائٹ آن کی تو حویلی روشنی میں نہا گئی۔ اس نے حیرت سے چاروں جانب دیکھا۔ حویلی انتہا کی خوبصورت تھی۔ ہر چیز نفاست سے رکھی گئی تھی۔ اس نے ستائشی نگاہوں سے اس حویلی کو دیکھا۔ کل آرام سے دیکھ لینا، ابھی اپنا سامان اٹھاؤ اور کمرے میں چلو، دانیال ملک نے اس کو پوری حویلی کو گھورتا دیکھ کر سخت لہجے میں کہا۔ وہ لب کاٹتی اپنا سارا سامان اٹھا کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں ایک کمرے کے سامنے کھڑے تھے۔ دانیال ملک نے چابی سے دروازہ کھولا اور سامان اندر رکھ کر لائٹس آن کی تو وہ بھی اندر آ گئے۔ کمرہ بھی حویلی کے جیسا خوبصورت اور کشادہ تھا۔ اس نے حسرت سے اس کمرے کو دیکھا۔ کبھی ایسے کمرے میں رہنا اس کا خواب ہوا کرتا تھا، مگر یہ خواب اس طرح حقیقت کا روپ دھارے گا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنا سامان ایک طرف رکھ دیا۔ دانیال ملک اسے چھوڑ کر واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے صوفے کی ایک سائیڈ پہ ٹک گئی۔ اب نہ جانے قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی تھی۔ اس نے دکھ سے سوچا، ابھی تو دانیال ملک کا یہ رویہ سرد چادر اوڑھے ہوئے تھا، تو باقیوں کا کیا ہونا تھا؟ کیسے سہنا تھا، کیسے برداشت کرنا تھا اس کو یہ سب؟ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس کو تاعمر کے لیے سزا سنا دی گئی تھی۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتارا۔ اب کیا یہیں پہ بیٹھی رہو گی ساری رات؟ اٹھو اور فرش پہ بستر لگا کر سو جاؤ۔ دانیال ملک جب شاور لے کر نکلا تو اس کو ایسے بیٹھے دیکھ کر تڑک کر بولا۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی، مگر بستر کہاں سے لاتی؟ وہ تو ساتھ بس اپنے کپڑے اور ضروری سامان ہی لائی تھی۔ یہ لو تکیا اور چادر، اب سے فرش پہ ہی سونا، مجھے دوبارہ کہنا نہ پڑے۔ وہ حقارت سے تکیا اور چادر اس کی جانب پھینکتا ہوا بولا۔ اس نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے تھام لیا اور فرش پہ بستر لگا کر لیٹ گئی۔ تبھی دانیال ملک نے اے سی کا ٹیمپریچر کم کر دیا، جس سے اس کو سردی لگنے لگی تھی، مگر وہ چپ چاپ لیٹی رہی۔ نام کیا تھا تمہارا؟ میں بھول گیا۔ تبھی اس کی آواز آئی، جی سمن باجوہ۔ اس نے بمشکل لفظ ادا کیے تھے۔ سردی سے وہ کانپنے لگی تھی، مگر دانیال ملک کو احساس ہی کب تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو سمن باجوہ، اگر یہاں سکون سے رہنا چاہتی ہو تو ہر حکم پر سر جھکانا، چاہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو یا نہ ہو، کیونکہ تم یہاں ونی ہو کر آئی ہو۔ اس بات کو مرتے دم تک نہیں بھولنا۔ اپنے اندر کا غبار وہ اس پر نکال کر سو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے، اور پھر صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے آنے کی خبر پوری حویلی میں پھیل چکی تھی۔ عابدہ بیگم کے اندر غصے کی چنگاریاں جلنے لگی۔ تبھی انہوں نے ایک ملازم کو کہہ کر اس کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ نیند میں تھی۔ جب اس کو دروازے پر کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھی اور دانیال ملک کی طرف دیکھا، جو ابھی تک بے سدھ سویا پڑا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کپڑے درست کرتی اٹھی اور دوپٹہ اوڑھ کے دروازہ کھولا۔ سامنے حویلی کا ملازم کھڑا تھا۔ آپ کو بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ ملازم نے اس کو پیغام دیا۔ جی آپ چلے، میں آتی ہوں، کہہ کر دروازہ بند کیا اور جلدی سے منہ دھو کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ قدم ڈگمگائے تھے، نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ پر اعتمادی سے چلتی ہوئی عابدہ بیگم کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے سخت نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تو تم ہو ونی میں آئی ہوئی لڑکی؟ وہ کڑوے لہجے میں بولی۔ جی، اس نے مجرموں کی طرح سر جھکا کر کہا۔ پھر یہ بھی جانتی ہوگی کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ وہ چبا چبا کر اس کو گھورتی ہوئی بولی۔ جی میں سب جانتی ہوں، اس نے ہولے سے کہا۔ عابدہ بیگم نے اس کو بغور دیکھا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، ہمیں تم پر محنت نہیں کرنی پڑے گی۔
اب اس حویلی کا سارا کام تم کرو گی، حویلی کی ساری صاف صفائی سے لے کر کچن کے تمام معمولات تم سنبھالو گی۔ اور ہاں، اگر تم نے کوئی کوتاہی کی تو یاد رکھنا تمہارا وہ حشر ہوگا کہ تمہاری 7 پشتیں بھی یاد رکھیں گی۔ آخر میں ان کا لہجہ پتھریلا تھا، وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ جی ٹھیک ہے، اس نے ہر حکم پہ سر جھکا لیا تھا۔ عابدہ بیگم نے ایک ملازمہ کو آواز دی، اس لڑکی کو لے جاؤ اور ساری حویلی دکھا کر سارے کام سمجھا دو۔ مجھے کوئی شکایت ملی تو اس لڑکی کے ساتھ تمہیں بھی ڈھونڈ ڈالوں گی، وہ بگڑے تیور لیے ہوئے بولی۔ سمن خاموشی سے اس ملازمہ کے ساتھ چل پڑی اور پھر اس نے سارے کام سنبھال لیے تھے۔ حویلی کے سارے افراد کے کام اس کے ذمے تھے، صفائی ستھرائی سے لے کر کچن کے کاموں، ناشتے اور برتنوں تک کی ذمہ داری اسی کی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنی ساری ذمہ داریاں قبول کر لی تھیں۔ وہ خود پہ مضبوط کھول چڑھائے کاموں میں جت گئی۔ وہ مزید خود پہ زندگی تنگ ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ ابھی بھی وہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی کہ نیا حکم صادر ہو گیا۔ آپ دانیال صاحب کے کپڑے استری کر دیں، وہ کہہ رہے ہیں برتن بعد میں دھو لینا۔ ایک ملازمہ نے آ کر کہا تو وہ برتن چھوڑ کر کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ یہ لو، یہ کپڑے جلدی سے استری کر دو، مجھے لیٹ ہو رہی ہے۔ دانیال ملک اسے کپڑے تھما کر خود واش روم میں چلا گیا۔ وہ جلدی سے کپڑے لے کر استری سٹینڈ کے پاس آ گئی اور جلدی سے استری کرنے لگی۔ استری کم سپیڈ پر کپڑوں کی سلوٹیں سیدھی نہیں کر رہی تھی تو اس نے سپیڈ بڑھا دی، تبھی کپڑے ہائی سپیڈ پر چپک گئے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے جلدی سے کپڑوں کو استری سے الگ کیا تو اس جگہ سے کپڑے پھٹ گئے تھے۔ کپڑوں کی حالت دیکھ کر وہ کانپ کر رہ گئی۔ یہ کیا ہو گیا مجھے؟ وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کیا کیا میں نے؟ اب وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وہ صدمے سے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ کیا کیا ہے جاہل لڑکی، کپڑے چلا دیے میرے۔ تبھی پیچھے سے دانیال دہاڑا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ وہ جان کر نہیں کیے، غلطی سے ہو گئے۔ وہ اپنے ڈر پر قابو پاتے بمشکل بولی۔ کیا غلطی سے ہو گئے؟ تم نے میرے کپڑے جلا دیے۔ وہ اس کو بازو سے پکڑتے بھپر گیا تھا۔ معاف کر دیں سائیں، وہ اپنی کلائی چھڑواتی رو دینے کو تھی مگر دانیال نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زمین پہ اوندھے منہ جا گری۔ آئندہ ایسی غلطی کرنے سے پہلے تم 100 بار سوچو گی، وہ اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ چہرے پہ ہاتھ رکھے سسک پڑی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ دانیال ملک نے اس کو بازو سے پکڑ کر باہر کی جانب دھکیلا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ سمن اپنی بے بسی پر ٹوٹ کے رو دی۔ بہت افسوس ہوا لڑکی، بہت افسوس۔ تبھی فائزہ جو دانیال ملک کی کزن تھی، وہ اس سے محبت بھی کرتی تھی، اس کی جانب آئی۔ سمن نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی مگر بے رحم بھی۔ تمہارا یہی حال ہونا چاہیے، تم نے میرا حق مارا ہے۔ فائزہ اس کا منہ دبوچ کر نفرت سے بولی۔ سمن کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے آپ کا حق نہیں مارا، وہ دکھ سے بولی تھی۔ وہ تو اس کو جانتی تک نہ تھی، پھر کیسے اس کا حق مار سکتی تھی؟ بکواس بند کرو اپنی، تم ہی میری محبت کی قاتل ہو، وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ سمن بے بسی کی تصویر بن کے رہ گئی۔ کیا کہتی وہ؟ اس کی تو کسی بات کی اہمیت ہی نہ تھی۔ فائزہ اس پر اپنا غصہ اتار کے جا چکی تھی۔ وہ دکھتے دل کے ساتھ اٹھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ مزید اپنی ذات کا یہاں کھڑے رہ کر تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی جب اس کو کسی کے آنے کی آوازیں آئیں۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جلدی سے کھانا تیار کرو، مہمانوں کے لیے، ایک ملازم نے آ کر کہا تھا۔ اس نے جلدی سے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ مدد کے لیے کوئی بھی ملازم نہیں تھا، اس لیے اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلانا شروع کیے۔ تھوڑی دیر میں اس نے 4 ڈشز تیار کر لی تھیں۔ اس نے جا کر ڈائننگ ٹیبل پر برتن سیٹ کیے اور واپس کچن میں آ گئی۔ یہ سب میں لے جاتی ہوں، بیگم صاحبہ نے تمہیں مہمانوں کے سامنے آنے سے منع کیا ہے۔ وہ کھانے کی ڈشز لے کر جانے لگی کہ اس کو ملازمہ نے روک لیا۔ اس نے خاموشی سے برتن واپس رکھ دیے۔ ملازمہ سارا کچھ لے جا چکی تھی۔ وہ وہیں کچن میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا بدن تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ دوسری جانب جب کھانا دسترخوان پر پیش کیا گیا تو اس میں تھوڑی سی نمک کی کمی رہ گئی تھی۔ مہمانوں نے بس ہلکا سا تبصرہ کیا مگر دانیال ملک کے چہرے پر غصے کی سرخی دوڑ گئی۔ جیسے ہی مہمان چلے گئے، دانیال نے غصے میں کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ اسے دیکھ کر لرز گئی تھی۔
دانیال ملک کے چہرے پر سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے سمن کو بازو سے پکڑا اور جھٹکا دیا۔ تمہیں بار بار کہا ہے کہ اگر سکون سے رہنا ہے تو ہمارے مطابق چلو، مگر تم اپنی منمانی کرنے پر تلی ہو۔ ہماری عزت تمہارے جیسی پھوہڑ لڑکی کی وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ سمن نے بے بسی کے عالم میں نظر اٹھائی، مگر دانیال ملک کے چہرے پر ایک عجیب وحشت تھی۔ اس نے زور سے سمن کو دھکا دیا جس سے وہ فرش پہ گر پڑی۔ اس کے ہاتھوں اور کوہنیوں پر زخم آ گئے تھے، مگر اس نے کوئی آواز نہ نکالی، بس خاموشی سے اپنے درد کو برداشت کرتی رہی۔ دانیال کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں۔ تمہاری حیثیت یہی ہے، تم جیسی لڑکیاں دوسروں کو شرمندہ کرنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو اپنی اوقات میں رہو۔ وہ گرایا تھا۔ سمن نے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کے جسم پر زخم لگے تھے، مگر دل کے زخم اس سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ وہ دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہی۔ جب رات ہوئی تو اسے بخار محسوس ہوا، مگر کسی نے اس کی حالت پر توجہ نہ دی۔ وہ اپنے کمرے میں تھوڑی دیر آرام کرنے چلی گئی تاکہ اگلی صبح پھر حویلی کے کاموں میں جٹ سکے۔ اسی وقت دانیال کچن سے پانی لینے کے لیے آیا، مگر سمن وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے پوری حویلی میں اس کو تلاش کیا اور اسے کمرے میں لیٹا دیکھ کر اس کا غصہ عروج پہ پہنچ گیا۔ تمہیں یہاں آرام کرنے کا کس نے کہا ہے؟ سمن نے بامشکل آنکھیں کھولی اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر دانیال نے اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی اٹھا دیا۔ کیا تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہاں ہر کام وقت پر ہونا چاہیے؟ تم جیسے لوگ بس آرام کرنا ہی جانتے ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا چہرہ غم اور بے بسی کا آئینہ بن گیا۔ اس کے جسم پر بخار کی شدت تھی، مگر دانیال کو اس کی تکلیف کا کوئی احساس نہ تھا۔ وہ اسے سخت لہجے میں حکم دیتے ہوئے کچن میں چلا گیا۔ اب اگر تم نے دوبارہ آرام کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ کہہ کر جا چکا تھا۔ وہ رات کے پچھلے پہر آنسو بہاتے ہوئے کچن میں کام کر رہی تھی، اور یہ سب دیکھ کر عابدہ بیگم کو دلی سکون ملا۔ پاس سے گزرتی فائزہ ہنستے ہوئے کچن میں آئی۔ ویسے جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہو رہا ہے، تم اسی کے قابل ہو، وہ سمن کا تمسخر اڑاتے ہوئے بولی، اور وہ خاموشی سے کام کرتی رہی۔ بھلا اس لڑکی کو وہ کیا کہتی جو بلا وجہ کا اس سے بیر لگا رہی تھی؟ تبھی فائزہ نے شیلف پہ پڑے شیشے کے گلاس اٹھا کر زمین پہ دے مارے۔ سمن سہم کر پیچھے ہوئی تھی۔ بے وقوف لڑکی، یہ کیا کیا تم نے؟ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں آتا کیا؟ فائزہ خود ہی گلاس توڑ کر اب اونچا اونچا بولنا شروع ہو چکی تھی۔ سمن اس کی سازش کو سمجھ چکی تھی۔ یہ کیا کر دیا؟ اندھی ہو گئی ہو کیا؟ تمہارے باپ کا گھر ہے جو یہاں توڑ پھوڑ کر رہی ہو؟ عابدہ بیگم گلاس ٹوٹنے کی آواز سن کر اس پر چڑھ دوڑی۔ وہ بے بسی سے لب کاٹ کے رہ گئی۔ اب ان کو کیا بتاتی؟ یقین تو وہ کبھی نہ کرتی، مگر اور ضرور اس کو ذلیل کر دیتی۔ اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ اٹھاؤ یہ سب اور صاف کرو اس جگہ کو۔ وہ اس کو قہربار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ فائزہ اس کو ذلیل کروا کے چپکے سے نکل چکی تھی۔ وہ کانچ کے بکھرے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ وہ کمرے میں آ کر اپنا بستر لگانے لگی تھی۔ دانیال خاموشی سے اپنا فون استعمال کر رہا تھا۔ اچانک اس کی آواز پہ پلٹی۔ جی، اس نے مڑ کر کہا تھا۔ دانیال نے فون سائڈ پہ رکھا۔ ادھر آ کر میرے پاؤں دباؤ، اس نے حکم صادر کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیروں کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے پیر دبانے لگی۔ دانیال ملک جو صبح کا تھکا ہوا تھا، پیروں کو تھوڑی راحت ملتے دیکھ کر نیند کی وادیوں میں جانے لگا۔ سمن مسلسل اس کے پیر دبا رہی تھی۔ وہ بھی صبح کی تھکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی نیند اترنے لگی تھی، مگر وہ بنا رکے اس کے پیروں کو دباتی رہی۔ تبھی دانیال نے اپنے پیر زور سے کھینچے۔ وہ ڈر کے پیچھے ہوئی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ روز ہی میرے کہے بغیر میرے پیر دبا جایا کرنا، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بولا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا کر اٹھ گئی اور جا کر لیٹ گئی۔ بستر پر لیٹ کر وہ اپنے اور اس حویلی کے لوگوں کے رویوں کے بارے میں سوچتی چلی گئی۔ حویلی کی دوسری خواتین بھی اس کے ساتھ سخت رویہ اپنائے ہوئے تھیں۔ وہ جب کام ختم کر کے سانس لینے کو بیٹھتی تو فوراً ایک نئی ذمہ داری اس کے حوالے کر دی جاتی۔ کبھی کبھی تو اسے کھانا کھانے کا وقت بھی نہ ملتا۔ جب وہ تھکی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آتی تو رات کے سناٹے میں چپکے سے اپنے غم کو آنسوؤں میں بہا دیتی۔ اس کا وجود اس حویلی میں جیسے مسلسل آزمائش کا شکار تھا۔ ہر روز اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا۔
جیسے وہ کوئی بے جان چیز ہو جس کے جذبات اور احساسات کی کوئی قدر نہ ہو۔ اس کی ہر صبح ایک گٹھن زدہ دن کے آغاز کے ساتھ ہوتی اور رات تھکن سے چور جسم اور دل کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی۔ اس نے کبھی ایسی زندگی کا خواب بھی تصور نہیں کیا تھا۔ ہر طرف نفرت ہی نفرت تھی، دھتکار ہی دھتکار تھی۔ اس کا قصور بس اتنا تھا کہ وہ قاتل کی بہن تھی۔ صبح وہ اٹھی تو شاور لینے گئی۔ تب کوئی بھی نل کام نہیں کر رہا تھا، کسی بھی نل میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے باہر جا کر دیکھا تو باہر کے سب نلکوں میں پانی آ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتی واپس آ گئی۔ اس نے پھر سے واش روم میں آ کر کوشش کی کہ شاید اب کوئی نل چل جائے، مگر پھر بھی کسی نل سے پانی نہ آیا تو وہ چاروں ناچار دانیال ملک کے پاس گئی جو آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ بات سنیں، اس نے ہچکچاتے ہوئے اسے پکارا۔ دانیال ملک نے رخ موڑ کر اس کی جانب دیکھا جو الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بولو، کیا بات ہے؟ وہ اس کو بغور ایک نظر دیکھ کر واپس اپنی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ وہ واش روم کا کوئی نل کام نہیں کر رہا، کسی میں پانی نہیں آ رہا۔ وہ انگلیوں کو چٹکھاتے ہوئے بولی، کیا؟ ابھی تو میں بات لے کر نکلا تھا، تب تو آ رہا تھا، اچانک سے کیا ہوا؟ اس نے حیرانی سے کہا اور فوراً واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ سمن بھی اس کے پیچھے واش روم آ گئی۔ دانیال ملک سارے نل چیک کر رہا تھا مگر کسی میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ تبھی دانیال نے ایک نل کو گھمایا اور چھن سے سارے نلز میں پانی آ گیا، اور جو شاور کا نل کھلا تھا جس کے نیچے سمن کھڑی تھی وہ مکمل طور پر بھیگ گئی۔ دانیال جلدی سے نل کو بند کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا کہ اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ بھی سمن کے ساتھ مکمل طور پر بھیگ گیا۔ پاگل لڑکی، تم نے مین نل بند کر دیا تھا، اس کی وجہ سے کسی نل میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ بے وقوف لڑکی، میرے بھی سارے کپڑے خراب کر دیے۔ آفس جا رہا تھا میں، وہ اپنی ساری غلطی اس پر ڈالتا ہوا تڑک کر بولا۔ سمن بے بسی سے اپنے بھیگے کپڑوں کو دیکھنے لگی جو مکمل طور پر بھیگ کر اس کے جسم سے چپک گئے تھے۔ تبھی دانیال کی اس کے بھیگے کپڑوں پر نگاہیں گئیں تو وہ فوراً سے پیچھے ہوا۔ وہ شرم کے مارے نگاہیں جھکا گئی۔ دانیال نے بہت غور سے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھا۔ چہرے پر حیا کی سرخی چھائی تھی۔ باہر جاؤ، اب مجھے کپڑے چینج کرنے دو، سارے کپڑے خراب کر دیے میرے۔ وہ اب اس کو نظر انداز کرتا اپنی بھیگی ہوئی شرٹ کو دوبارہ اتارنے لگا۔ سمن فوراً سے واش روم سے نکل کر کمرے میں آ گئی۔ وہ فوراً سے ڈریسنگ روم میں گئی اور وہاں جا کر اپنے بھیگے ہوئے کپڑے اتار کر سوکھے ہوئے پہننے لگی۔ باہر آ کر اپنے گیلے بالوں کو سلجھانے لگی جو مکمل طور پر بھیگے ہوئے تھے۔ دانیال بھی باہر آ چکا تھا اور ڈریسنگ سے اپنا برش اٹھا کر بالوں میں پھیرنے لگا۔ دھیان سے کام کیا کرو، ہر دفعہ تم پر رحم نہیں کھایا جائے گا۔ وہ آئینے میں اس کے عکس کو دیکھتا ہوا سرد لہجے میں بولا۔ جی، آئندہ سے دھیان رکھوں گی، وہ ہولے سے کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ تم نے اس لڑکی پہ جھوٹا الزام لگا کر اس سے بے عزت کیوں کروایا؟ فائزہ فون میں مگن تھی جب مائدہ نے آ کر اس کو سخت لہجے میں کہا۔ کون سا الزام؟ وہ حیرت سے بولی، پھر کچھ یاد آنے پر طنزیہ انداز میں ہنس دی۔ آگے آگے دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ اس نے میری جگہ لی ہے، میں اس کی زندگی اس پہ تنگ نہ کر دوں تو میرا نام بھی فائزہ ملک نہیں۔ وہ سفاکیت سے بولی تھی۔ مائدہ بہن کو تعصب سے دیکھ کر رہ گئی۔ کیوں تم بلا وجہ کا اس سے بیر لے رہی ہو؟ وہ کون سا اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے؟ بیچاری ونی ہو کر تو آئی ہے۔ مائدہ نے اس کو افسوس سے دیکھ کر کہا۔ جو بھی ہے مگر میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ اس نے مجھ سے میری محبت چھینی ہے، میں اس کا وجود مٹا دوں گی۔ وہ جنونی انداز میں بولی تھی۔ بس کر دو فائزہ، آگے اس معصوم پر کم ظلم ہوتا ہے جو تم بھی حصے دار بن رہی ہو۔ مائدہ نے اس کا ضمیر جگانا چاہا تھا مگر وہ اور بھپر گئی۔ تم نے محبت کی ہوتی نا تو پھر پوچھتی کیسے لگتا ہے، اپنی جگہ کسی اور کو دیکھ کر۔ فائزہ نے جذبات کی رو میں بہہ کر کہا۔ مجھے اگر محبت ہوتی نا فائزہ تو میں کبھی مر کر بھی تمہاری طرح نہ کرتی، کیونکہ جو تم کر رہی ہو اور جو تم کرنا چاہتی ہو وہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ مائدہ نے صاف گوئی سے بہن کو آئینہ دکھایا۔ تم میرے معاملے سے دور رہو، مجھے تمہاری کسی بکواس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ مائدہ کی باتوں سے مشتعل ہوتی واپس فون میں مگن ہو گئی۔ ٹھیک ہے، نہیں بولتی کچھ، مگر تم تھوڑا سا اس پر رحم کھاؤ۔ وہ تمہاری مجرم نہیں ہے، بلکہ جو سب حویلی میں اس کے ساتھ ہو رہا ہے اور سب کر رہے ہیں وہ سب اس کے مجرم ہیں۔
کولہوں کے بیل کی طرح اس سے اتنی بڑی حویلی کا کام کرواتے ہیں۔ پلیز ان ظالموں کے ساتھ تم بھی پس جاؤ گی، باز آ جاؤ فائزہ، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ آخری بار اپنی کہہ کر کمرے سے نکل گئی، مگر فائزہ کے دل و دماغ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اب بھی شفافیت کے ساتھ ڈٹی تھی۔ وہ جلدی سے سب کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ اس کو آج دیر ہو گئی تھی، ناشتے کا سب ہی انتظار کر رہے تھے۔ اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلائے، پراٹھے، چائے اور آملیٹ بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی۔ وہاں سب حویلی کے افراد موجود تھے۔ عابدہ بیگم نے اس کو سخت نگاہوں سے گھورا۔ آج اتنی دیر کیوں کرتی؟ پتا ہے نا سب ناشتے کا کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے دانیال ملک، آلیان اور ملک صاحب اور جاوید ملک اور باقی سب نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ شرمندگی سے سر کو جھکا گئی اور خاموشی سے ناشتہ ٹیبل پر لگا کر خود کچن میں جا کر ناشتہ کرنے لگی۔ تبھی آلیان، دانیال ملک کا چھوٹا بھائی، کچن میں داخل ہوا۔ آپ کیوں آگے چھوٹے صاحب، مجھے کہہ دیتے۔ وہ فوراً سے ناشتہ چھوڑ کر کھڑی ہوئی۔ آلیان نے ایک نظر اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا جو جب سے آئی تھی مسلسل آزمائش کا شکار تھی۔ نہیں بھابھی، کوئی بات نہیں، مجھے گرم پانی چاہیے تھا اس لیے میں خود ہی آ گیا۔ آپ آرام سے ناشتہ کریں، وہ کہہ کر خاموشی سے اوون میں پانی گرم کرنے لگا۔ سمن اسے دیکھتی رہی۔ اس گھر کے افراد میں سے پہلی بار کسی نے اسے اس قدر احترام اور نرم لہجے میں بات کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ بیٹھ جائیں بھابھی، ناشتہ کر لیں۔ میں کھا نہیں جاؤں گا آپ کو۔ اس کو مسلسل کھڑا دیکھ کر اس نے مسکرا کر میٹھا سا طنز کیا۔ وہ سٹپٹا گئی۔ آلیان اوون سے پانی گرم کر کے لے جا چکا تھا۔ وہ بھی واپس بیٹھ کر پھر سے ناشتہ کرنے لگی۔ دانیال آفس کے لیے گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ فائزہ بھاگتے ہوئے اس کے جانب آئی۔ دانیال ملک نے اس کو سخت نظروں سے گھورا۔ اس کو بالکل بھی اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ وہ دانیال، مجھے یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہا ہے، پلیز آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بولی۔ بھاگ کر آتے ہوئے اس کی سانس پھول چکی تھی۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے دانیال کہہ کر مت بلایا کرو، بھائی کہہ کر بلایا کرو۔ دانیال ملک سٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے چبا چبا کر بولا۔ اور میں نے بھی آپ سے کتنی بار بولا ہے کہ میں آپ کو اپنا بھائی نہیں مانتی۔ وہ بھی تپ کر دو بدو بولی۔ دانیال کا مارے اشتعال کے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ کچھ سخت کہنے ہی والا تھا کہ تبھی آلیان آ گیا۔ فائزہ آ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، بھائی کو لیٹ ہو رہی ہے۔ آلیان اپنی گاڑی فائزہ کے پاس کھڑی کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، وہ ہٹ دھرمی سے بولی تھی۔ دانیال ملک اس کو قہربار نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی گاڑی لے کر بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ بھائی تو چلے گئے، اب بتاؤ، اب بھی نہیں جانا کیا تمہیں میرے ساتھ؟ آلیان دانیال ملک کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ وہ سلگ اٹھی تھی۔ دانیال ملک کا اس کو نظر انداز کرنا سخت زہر لگا تھا۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ یونیورسٹی 20 منٹ میں سٹارٹ ہونے والی تھی۔ آج اس کا ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا، اس لیے وہ چاروں ناچار آلیان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آلیان اپنی فتح پر دل کھول کے مسکرایا۔ تو مس، آپ بھائی کے ساتھ کیوں جانا چاہتی تھیں؟ شادی شدہ مرد پر اس طرح ڈورے ڈالنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس کی بات پر وہ سر سے پیر تک جل اٹھی۔ اس نے گھور کر آلیان کی جانب دیکھا۔ تم اپنی بکواس بند رکھو، میرے معاملات میں بولنے کی جرات مت کرنا، وہ انگلی اٹھاتے اس کو وارن کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس کو ہمیشہ اپنے اور دانیال ملک کے بیچ بولنے والا زہر لگتا تھا۔ کب تک ان کے پیچھے بھاگتی رہو گی فائزہ؟ چھوڑ دو، وہ تمہیں پسند نہیں کرتے۔ کیوں خود کو تھکا رہی ہو ان کے لیے؟ ان کی شادی ہو چکی ہے اب، آلیان اس کو رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولا، جو اس کی پسند سے بخوبی واقف تھا، مگر وہ اس کی باتیں سن کر ہتھے سے ہی اکھڑ گئے۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں آلیان، اپنی بکواس بند کر لو ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ جنونی سی ہو گئی تھی۔ آلیان اس کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کے پاگل پن سے وہ اچھی طرح سے واقف ہو چکا تھا، مگر اس نے اس کے پاگل پن کو ٹھیک کرنے کا ایک بہترین فیصلہ لے لیا تھا۔ وہ فائزہ کو دل ہی دل میں پسند کرتا تھا، مگر جب اس کو معلوم ہوا کہ وہ دانیال کو پسند کرتی ہے تو وہ خاموش ہو گیا۔ مگر اب جب دانیال ملک کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اس کی شادی شدہ زندگی میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتی تھی تو اس نے فائزہ کو خود سے منسوب کرنے کا سوچ لیا۔ وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی جب دانیال ملک کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی۔
سمن اس بات سے انجان خاموشی سے پودوں کو پانی دینے میں مصروف رہی۔ دانیال سمن کو دیکھ کر خاموشی سے اس کی جانب آیا۔ تبھی سمن نے پانی کا رخ بدلا کہ وہ گھاس کو بھی تھوڑا سا پانی دے دے، مگر اس نے انجانے میں سامنے کھڑے دانیال کو مکمل طور پر بھگو ڈالا تھا۔ وہ اپنے بھیگے ہوئے کپڑوں کو دیکھ کر اب سمن کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اندر تک لرز گئی۔ دانیال ملک کے تیور حد سے زیادہ خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ میں نے جان کر نہیں کیا، غلطی سے ہو گیا، وہ سہمے ہوئے انداز میں بولی۔ دانیال ملک نے اس کو بازو سے زور سے دبوچ کر اپنی طرف کھینچا۔ تبھی اس کے پیر پائپ سے الجھ گئے اور وہ دھڑام سے زمین بوس ہوا، اور اس کے ساتھ ہی سمن بھی ہو چکی تھی۔ گیلی گھاس پر اب اس کی سفید شرٹ مکمل طور پر مٹی سے لبریز تھی۔ دانیال ملک کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ آخر تم مجھے کتنا ٹارچر کرو گی؟ صبح بھی میرے کپڑے خراب کر دیے اور اب بھی مجھے مٹی سے گندا کر دیا۔ اتنا ٹارچر کرنا ہے مجھے اب؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ سمن ڈر کے اس کے اوپر سے اٹھنے لگی کہ پھر پھسل کر اس کے اوپر ہی گر گئی۔ یہ منظر فائزہ نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے ضبط سے دیکھا۔ اب اٹھو میرے اوپر سے، یا یہاں ہی بستر لگانا ہے تم نے؟ وہ پھنکارا تھا۔ وہ گھبرا کے اس کے اوپر سے زمین کے سہارے اٹھی اور فوراً اندر کی جانب چلی گئی۔ پیچھے دانیال ملک اس کو صلواتیں سناتا اٹھ کھڑا ہوا۔ حویلی کے ملازمین نے چھپ کر یہ نظارہ دیکھا اور پھر اس صورتحال پر ہنس پڑے۔ اندر آ کر جلدی سے اس نے شاور لیا اور پھر ڈرائر سے اپنے بالوں کو سکھانے لگی۔ دانیال ملک نے بھی اندر آ کر واش روم کا رخ کیا اور آدھے گھنٹے کے بعد نکلا تھا۔ تب تک وہ اپنا حلیہ درست کر چکی تھی۔ دانیال ملک ٹاول لپیٹ کر باہر نکل آیا۔ سمن اس کو دیکھ کر سرخ پڑی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ رکو، میرے کپڑے نکال کر جاؤ، تمہاری وجہ سے خراب ہوئے ہیں۔ وہ اس کو یاد دلانا نہیں بھولا تھا۔ سمن نے خاموشی سے سر جھکائے اس کے کپڑے نکالے اور کمرے سے جانے لگی کہ پھر سے دانیال ملک کی آواز آئی۔ اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر کپڑے نہیں نکال سکتی؟ اس شرٹ کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے۔ اس نے شرٹ پہنتے ہوئے ٹوٹا بٹن اس کی جانب کیا تھا۔ وہ بے بسی سے لب بھیج کر رہ گئی۔ میں دوسری نکال دیتی ہوں ابھی۔ وہ جلدی سے واپس الماری کی طرف آئی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اب، اس کو ہی ٹھیک کرو، ادھر آ کر بٹن لگاؤ۔ دانیال ملک نے شرٹ اتار کر اس کے منہ پر پھینکی۔ مارے ذلت کے اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ وہ آنسو پیتی شرٹ کا بٹن لگانے لگی، تبھی بے دہانی میں سوئی اس کی انگلی میں چبھ گئی۔ کوئی کام تمہیں ڈھنگ سے آتا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ اس کو گھور کر بولتا اپنی شرٹ اس کے ہاتھ سے کھینچ چکا تھا۔ جاؤ، خود ہی میں لگا لوں گا بٹن، کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں آتا۔ وہ اس کو کڑوی کسیلی سناتا اب خود اپنا بٹن لگا رہا تھا۔ اس نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس دشمن جاں کو دیکھا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئے۔ سب لوگ عابدہ بیگم کے کمرے میں موجود تھے۔ عالیان نے عابدہ بیگم سے اپنے اور فائزہ کے رشتے کی بات کی تھی، جس پر انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ سب کو اسی بات کے لیے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ عالیان اور دانیال ملک صاحب، جاوید ملک اور ان کی زوجائیں سب کمرے میں موجود تھے۔ میں نے ایک اہم فیصلہ کرنے کے لیے تم سب کو بلایا ہے۔ مجھے امید ہے تم سب اس فیصلے پر سر جھکاؤ گے۔ عابدہ بیگم کی اس بات پر سب نے ان کی طرف دیکھا۔ جی ماں جی، آپ جو بھی فیصلہ کریں گی وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ ملک صاحب ماں کی بات پر تابعداری سے بولے۔ ہاں، تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عالیان اور فائزہ کی بات طے کر دی جائے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ سبھی نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا سوائے عالیان کے۔ مگر ماں جی، آپ جانتی ہیں فائزہ عالیان سے 2 سال بڑی ہے، تو پھر کس طرح یہ رشتہ طے پائے گا؟ عالیان کی ماں نازیہ بیگم نے مداخلت کی تو عابدہ بیگم نے ان کو گھوری سے نوازا اور وہ سر جھکا گئے۔ ماں جی، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے، آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ ملک صاحب نے تابعداری سے عابدہ بیگم کے حکم کے آگے سر جھکا لیا تھا۔ جی ماں جی، مجھے بھی آپ کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ جاوید صاحب نے بھی اس رشتے کو قبولیت کی سند بخشی۔ ان کی بات پہ باقی سب بھی متفق ہو گئے۔ دانیال ملک کو بھی یہی بہتر لگا تھا۔ اس نے بھی سب کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ فائزہ کی ہٹ دھرمی وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر شادی کی تیاریاں کرو، 1 ماہ میں ان دونوں کا سادگی سے نکاح کر دیں گے۔ عابدہ بیگم نے دوسرا حکم صادر کیا۔ ملک جاوید اور ملک صاحب نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ دونوں بھائیوں میں ایک مضبوط رشتہ جڑنے جا رہا تھا۔ وہ مطمئن تھے۔
آپ سب اب اپنے اپنے کمرے میں جا سکتے ہیں۔ عابدہ بیگم نے اپنی بات مکمل کر کے ان سب کو جانے کی اجازت دے دی تو آہستہ آہستہ ان کا کمرہ خالی ہو گیا۔ وہ اور آلیان وہاں رہ گئے تھے۔ تھینک یو دادو، آپ بہت اچھی ہیں۔ آلیان عابدہ بیگم کا ہاتھ چومتے ہوئے محبت سے بولا تو وہ بھی ہولے سے مسکرا دی۔ آلیان ان کا لاڈلا پوتا تھا، پھر وہ کیسے اس کی بات کو ٹال سکتی تھی؟ اور پھر جب یہ رشتے کی خبر فائزہ تک پہنچی تو وہ پاگل سی ہو گئی، کمرے کی ساری چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ وہ کیسے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی ہیں، وہ بھی مجھ سے پوچھے بغیر؟ کس نے حق دیا ہے ان کو؟ وہ پاگلوں کی طرح خود کو نوچ رہی تھی۔ مائدہ نے تعصب سے اپنی بہن کو دیکھا۔ تو پھر کس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ دانیال بھائی سے، جن کی پہلے ہی شادی ہو چکی ہے۔ مائدہ غصے سے بولی تھی۔ اس کو فائزہ اس وقت سخت زہر لگ رہی تھی جو اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرا رہی تھی۔ ہاں، میں اسی سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں دانیال کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، وہ چیختے ہوئے بولی۔ تبھی نورین بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کمرے کا کیا حشر بنا کے رکھا ہے؟ فائزہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ نورین بیگم فائزہ کو اس طرح سے چیزیں پھینکتے ہوئے دیکھ کر تڑک کر بولی۔ ان کو بیٹی کی ہٹ دھرمی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ امی آپ نے یہ سب کیسے ہونے دیا؟ آپ جانتی ہیں نا میں دانیال سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ پھر آپ نے کیسے آلیان کا رشتہ قبول کر لیا؟ وہ ان کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ نورین بیگم نے سخت نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ فائزہ، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ اس کی شادی ہو چکی ہے، ابھی بھی اس کے پیچھے پڑی ہو؟ چھوڑ دو اس کی جان، اور یہ جو رشتہ طے ہوا ہے خاموشی سے شادی کر لو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ذلیل نہ کرنا مجھے اور اپنے باپ کو سب کے سامنے۔ وہ فائزہ کو جھنجھوڑ کر بولی، جو اپنے ساتھ انہیں بھی پریشان کرنے پہ تلی تھی۔ نہیں امی نہیں، میں کسی حال میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ دیکھ لینا، شادی والے دن بھاگ جاؤں گی میں گھر سے۔ میں دانیال کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، سنا آپ لوگوں نے؟ وہ ہذیانی کیفیت میں چیخی تھی۔ نورین بیگم کا اچانک اس پہ ہاتھ اٹھا اور اس کے گالوں پر نشان چھوڑ گیا۔ مائدہ نے حیرت سے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ تمہاری شادی آلیان سے ہی ہوگی، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہوگی۔ اگر تم نے کوئی بھی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو تمہاری ہڈیاں توڑ کر میں اسی کمرے میں ڈال دوں گی، سمجھی تم؟ نورین بیگم اسے وارن کر کے جا چکی تھی۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھے سسک پڑی۔ مائدہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی اور پھر خاموشی سے فائزہ اور آلیان کی شادی ہو گئی۔ وہ لب بھینچ کر اس کی صحت سجائے بیٹھی تھی، مگر آلیان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کی کمر تختہ ہو گئی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھی اور جا کر سادہ سا سوٹ زیب تن کر کے لیٹ گئی۔ شادی کے ہنگاموں سے اس کا بدن تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ وہ فوراً سے ہی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آلیان بھی کمرے میں آ گیا۔ اس کو سویا ہوا دیکھ کر ٹھنڈی سانسیں بھر کے رہ گیا۔ اس نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ خود کو تازہ دم کرنے کے بعد وہ فائزہ کے پہلو میں آ کر لیٹ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کو دیکھنے لگا، جو سوئی ہوئی معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ اس کی سفید رنگت میں گلابی پن تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کافی دیر روتی رہی ہے۔ آلیان نے آہستگی سے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی خوشبو اس کو مسرور کر رہی تھی۔ جذبات انگڑائیاں لے کر بیدار ہوئے۔ وہ اس کی ملائم سی گردن پہ جھک گیا۔ فائزہ اس کے لمس پہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ تم گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ شیرنی کی طرح دھاڑی۔ آلیان نے اس کو ناگواری سے دیکھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو فائزہ، اب میں تمہاری بدتمیزی بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ کیا کر لو گے تم؟ بتاؤ کیا کرو گے؟ نہیں کروں گی تمیز سے بات، وہ ضدی پن سے بولی۔ آلیان کا پارا ہائی ہوا۔ اس نے کھینچ کر اس کو اپنی جانب کیا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ فائزہ نے اس کے سینے پہ زور سے مکے مارتے اس کو دور کرنا چاہا، مگر آلیان ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب بتاؤ، تمیز سے بات کرو گی یا نہیں؟ اس کو بے بسی سے پھڑپھڑاتے دیکھ کر آلیان نے کہا۔ نہیں کروں گی تم سے تمیز سے بات، تم جیسے گھٹیا انسان سے کبھی بھی تمیز سے بات نہیں کروں گی۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ آلیان نے اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا سوچ لیا۔ اس نے زور سے فائزہ کو بیڈ پہ پھینکا اور خود اس کے اوپر آ گیا۔ فائزہ کی آنکھیں پھٹنے کو تھیں۔ نہیں آلیان، خبردار جو میرے قریب آئے تو میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ وہ خوف سے چیخی تھی، مگر آلیان نہیں رکا۔
آج وہ اس کے سارے بلکس نکال دینا چاہتا تھا۔ آلیان اس کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے اسے بیڈ سے پن کر چکا تھا۔ پلیز آلیان، نہیں، میں بڑی ہوں تم سے، ایسے مت کرو، وہ بے بسی سے التجائی لہجے میں بولی۔ آلیان نے طنزیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا اور منہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ فائزہ نے چیخیں مارنی چاہی مگر آلیان نے اس کے اندر ہی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ شادی کے کام کا سارا بوجھ اسی پہ تھا، جس کی وجہ سے آج اس کا نازک جسم اتنا سہن نہ کر پایا۔ وہ زمین پہ لیٹے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ دانیال ملک جیسے ہی اندر آیا اس کو کانپتے دیکھ کر رکا، پھر قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اس نے چادر ہٹا کر دیکھا تو سمن سمٹ کر لیٹی کانپ رہی تھی۔ دانیال نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ وہ تیز بخار میں جل رہی تھی۔ دانیال نے جلدی سے اس کو اپنے بازو میں اٹھایا اور بیڈ پہ لٹا دیا۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر اس کو چیک کر کے چلا گیا مگر اس کا بخار ابھی تک نہیں اتر رہا تھا۔ اس نے اس کے سر پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنا شروع کی، پھر آہستہ آہستہ اس کے بخار کی شدت کم ہونے لگی۔ دانیال نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے غور سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں صدیوں کی تھکن تھی۔ وہ جب اس حویلی میں آئی تھی تو اس کی صحت بالکل ٹھیک تھی مگر ابھی کچھ مہینے ہی اس کو گزرے تھے یہاں پر کہ اس کے چہرے پر ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ سمن کو اس حالت میں دیکھ کر دانیال کے دل کو کچھ ہوا۔ کیوں وہ اور اس کے گھر والے اس معصوم پر اس قدر ظلم ڈھا رہے تھے؟ آخر اس کا قصور ہی کیا تھا؟ وہ تو بے قصور تھی۔ جس نے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا وہ تو آزاد گھوم رہا تھا اور عمر بھر کی قید تو اس معصوم کو سنا دی گئی تھی۔ وہ تو اس کے بھائی کو جانتی تک نہیں تھی، نہ کبھی دیکھا تھا، پھر کیسے وہ اس کے بھائی کی قتل کی سزا کاٹ رہی تھی؟ پھولوں کے بیل کی طرح اس سے دن بھر سارا کام لیا جاتا۔ نفرت، دھتکار، چپتی ہوئی نگاہیں، کیا کچھ نہیں تھا اس کے لیے اس حویلی میں جو وہ خاموشی سے لپسیے یہ سب کچھ سہ رہی تھی۔ اس کے منہ سے کبھی ایک لفظ بھی شکوے کا نہیں سنا تھا۔ دانیال کے دل کو پچھتاووں نے آن گھیرا۔ اس کی آنکھوں کی نمی یکدم بڑھ گئی، اس کے دل کی شفافیت ایک دم رحم دلی میں بدل گئی۔ اس نے بے اختیار اس کی گرم پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ دل میں جیسے ایک عرصے بعد سکون سا اترا۔ اس کا لمس اس کو کسی خوبصورت دنیا میں لے گیا جہاں سکون ہی سکون تھا، کوئی تشنگی، کوئی پیاس نہ تھی۔ اس نے سمن کو خود میں بھینچ لیا اور تڑپ کے رو دیا اپنی سختیوں پر۔ وہ ٹوٹی بکھری حالت میں بیڈ پہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آلیان ڈنکے کی چوٹ پہ اس سے اپنا حق لے کر سو چکا تھا۔ صبح کے سائے آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے۔ وہ اٹھی اور درد سے چور اپنے وجود کو گھسیٹ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نکلی تو وہ کافی بہتر لگ رہی تھی مگر آنکھوں کی سرخی ہنوز قائم تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو ڈرائی کیا اور سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے اپنے سابقہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں آتے وہ شدت سے رو دی۔ آج تک اس نے اپنا آپ دانیال ملک کے لیے سنبھال کے رکھا تھا جس کو آلیان ملک بے دردی سے روند گیا۔ اس نے محبت جو کھوئی سو کھوئی تھی، اپنی ذات کا غرور بھی گنوا دیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آلیان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس نے اس کی یہ حالت کر دی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تبھی مائدہ اس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ میرا کمرہ ہے، میں جب چاہے آ سکتی ہوں، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ مائدہ نے گہری سانس لی۔ وہ اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی۔ کیوں کر رہی ہو ایسے؟ قبول کیوں نہیں کر لیتی اس رشتے کو؟ آلیان بہت اچھا انسان ہے، تمہیں خوش رکھے گا، وہ نرم لہجے میں فائزہ کو سمجھاتے ہوئے بولی مگر شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اچھا انسان نہیں ہے وہ، اس نے کل رات میرے ساتھ، کہتے ہوئے وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ جو بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے، تم اس کی بیوی ہو فائزہ، اس کا حق ہے تم پر۔ تم جس طرح سے اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہو اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کبھی بھی برداشت نہ کرتا۔ مائدہ نے اس کو آئینہ دکھایا۔ وہ دکھی ہوتے اپنا رخ موڑ گئی۔ اس کو آلیان کی طرفداری ذرا بھی پسند نہ آئی۔ پلیز فائزہ، اپنی زندگی کو اور مشکل مت بناؤ، قبول کر لو اس رشتے کو۔ اگر تم اس کے ساتھ ٹھیک رہو گی تو وہ بھی تمہارے ساتھ ٹھیک رہے گا۔ پلیز اپنے لیے اور مشکلات پیدا مت کرو۔ ہم حویلی کی لڑکیاں ہیں، یہاں پہ طلاقیں نہیں ہوتی، سیدھا دفن کرنا پسند کرتے ہیں۔ تم کیوں اس طرح کر کے امی ابو کی عزت کو خاک میں ملانا چاہتی ہو؟ تمہارا اس طرح کا رویہ اور حال دیکھ کر ملازم کیا سوچیں گے؟
مائدہ اس کو گلے سے لگائے نرمی سے بولتی جا رہی تھی۔ اب کی بار فائزہ کے دل پر اس کی باتیں اثر انداز ہوئیں۔ فائزہ کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ چلو شاباش، اب اپنے کمرے میں جاؤ اور آلیان کے ساتھ ہی نیچے ناشتے کی ٹیبل پر آنا۔ مائدہ کی بات سن کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مائدہ نے اس کے بات مان لینے پر شکر ادا کیا۔ آپ کو بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جائیں اور کنویں سے پانی نکال کر لائیں۔ وہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اس کو پیغام دیا۔ مگر میں کیسے؟ مجھے تو کنویں سے پانی ہی نہیں نکالنا آتا، اس نے بے بس لہجے میں کہا۔ تو کوئی بات نہیں، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سکھا دیتی ہوں پانی کیسے نکالتے ہیں، پھر تم پانی نکال لینا۔ سمن اس کی بات پر اثبات میں سر ہلاتی اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ حویلی کی دوسری سائڈ پر آ گئی تھی جہاں پر بڑا سا کنواں بنا تھا۔ پہلی بار وہ اس کنویں کو دیکھ رہی تھی، ورنہ اس کو کبھی بھی یہاں آنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ یہ دیکھو، یہ بالٹی ہے، اس کو تم نے کنویں میں پھینکنا ہے۔ جیسے ہی بالٹی پانی سے بھر جائے گی تم اس کو اوپر کھینچ لینا، ٹھیک ہے؟ ملازمہ اس کو ہدایت دے کر جا چکی تھی۔ اس نے ویسے ہی پانی نکالنا شروع کیا جیسے ملازمہ کہہ کر گئی تھی۔ بالٹی کو کنویں میں پھینکا اور جب اس میں پانی بھر گیا تو اس کو اوپر کھینچنے لگی، مگر بالٹی اتنی وزنی تھی کہ اس سے کھینچی ہی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر بالٹی کو کھینچنا چاہا، مگر تبھی اس کا پاؤں پھسلا اور وہ کنویں میں گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے اس کو تھام لیا۔ اس کی چیخ اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دانیال کھڑا اس کو گھور رہا تھا۔ پاگل ہو تم؟ کس نے کہا تھا اس کنویں کے پاس آنے کے لیے؟ وہ دھاڑ کر بولا۔ سمن ڈر کر پیچھے ہوئی۔ وہ مجھے بیگم صاحبہ نے بولا تھا کہ کنویں سے پانی نکال کر لاؤں، اس نے جھکے سر سے ہولے سے کہا۔ آئندہ تمہیں کوئی بھی کہے تم یہاں نہیں آؤ گی، ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر چبا چبا کر بولا۔ جی ٹھیک ہے، نہیں آؤں گی، اس نے سہم کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ اب جاؤ یہاں سے، وہ سخت لہجے میں بولا۔ سمن جلدی سے اندر کی طرف چلی گئی۔ پیچھے وہ وہیں سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔ اگر اس کو آنے میں تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو اس سے آگے اس سے سوچا ہی نہیں گیا۔ سمن کو کنویں میں گرتے دیکھ کر اس کی سانسیں رک سی گئیں۔ اس کو ایسے لگا جیسے وہ ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا ہو۔ اس کو اپنی روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کو کھو دینے کے احساس سے ہی اس کی روح تڑپ گئی تھی۔ محبت نے دھڑلے سے اس پتھر دل کے شخص پر قبضہ جما لیا تھا۔ کہاں گئی تھی تم اتنی صبح صبح؟ فائزہ کو اندر آتے دیکھ کر آلیان نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں گئی تھی، اس نے جواب دے کر الماری سے اپنے کپڑے نکالے۔ مگر اب تمہارا کمرہ یہ ہے، تم وہاں کیا لینے گئی تھی؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پلیز آلیان، مجھے اور مت آزمائیں، کہتے ساتھ وہ رو دی۔ آلیان سن کھڑا رہ گیا۔ وہ کیسے رو پڑی تھی؟ وہ تو سب کو رلا کے دم لینے والوں میں سے تھی۔ اچھا اب کچھ نہیں کہتا، رو تو مت، وہ اس کے آنسو پوچھتے فکر مندی سے بولا تھا۔ کل رات بھی وہ اس کے ساتھ کافی سختی سے پیش آ چکا تھا، اس لیے اب وہ کوئی بھی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچانک وہ اس کے سینے سے لگی سسکیوں سے رونے لگی۔ آلیان نے اس کو نہیں روکا تھا، وہ چاہتا تھا وہ ایک ہی بار میں اپنا سارا غبار نکال دے۔ آئی ایم سوری فائزہ، کل رات میں کچھ زیادہ ہی تم پر سختی کر گیا۔ اس کو نرم پڑتے دیکھ کر وہ بھی واپس اپنے آپ میں آ گیا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے اسے چاہتا تھا، اسے یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم بہت برے، بہت ظالم ہو، وہ روٹھے پن سے بولتی اسے بہت پیاری لگی تھی۔ آلیان نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اچھا سوری، اب نہیں ظلم کرتا اپنی پیاری سی بیوی پہ، وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے محبت سے بولا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہو بہو دانیال ملک جیسا تھا، بالکل اسی کا عکس۔ وہ دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا دل آلیان ملک کے لیے دھڑکا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، بہت پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ وہ شوق لہجے میں بولا۔ فائزہ سٹپٹا کے پیچھے ہوئی اور کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ مسکرا کے رہ گیا۔ اس کی تھوڑی سی سختی سے وہ بدل رہی، یہی اس کے لیے باعث سے خوشی تھا۔ تمہیں کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کہا تھا نا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ابھی کچن میں آئی تھی کہ عابدہ بیگم نمودار ہو گئی۔ سمن کا دل حلق میں آ گیا۔ اب کیا جواب دیتی؟ وہ دانیال صاحب نے منع کر دیا تھا وہاں جانے سے، اس لیے واپس آ گئی۔ اس کی بات پر عابدہ بیگم نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ آج تک کسی نے ان کے حکم کے خلاف جانے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر دانیال نے ایسا کر کے ان کی انا پر کاری ضرب لگائی تھی۔ اچھا جاؤ، جا کر اوپر سے کپڑے اتار کر لاؤ، آندھی آنے والی ہے۔
وہ حکم دے کر کچن سے نکل گئی۔ سمن جلدی سے چھت پہ بھاگی۔ آندھی شروع ہو گئی۔ اس نے آدھے کپڑے ہی اتارے تھے کہ بارش بھی شروع ہو گئی۔ وہ سارے کپڑے مٹی میں گر کر گندے ہو چکے تھے۔ اس نے جلدی سے سب اٹھانا چاہے مگر ہاتھ میں پکڑے دوسرے کپڑے بھی گر گئے۔ اس کی سانسیں رک گئی۔ اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ سارے کپڑے ہی مٹی میں پھر سے گندے ہو چکے تھے اور یہ خبر عابدہ بیگم تک پہنچ چکی تھی۔ وہ جو پہلے ہی ابلی پھر رہی تھی اب موقع پاتے ہی اس پر بھڑاس نکالنے پہنچ گئی۔ وہ غلطی سے گر گئے تھے، میں نے اٹھانے کی کوشش کی۔ عابدہ بیگم کو غصے سے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی، مگر عابدہ بیگم نے نہ دیکھا نہ تاب اور رکھ کر ایک اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا جس سے وہ منہ کے بل زمین پہ گری۔ کوئی کام تم سے کہہ لو، وہ ٹھیک سے نہیں ہوتا، ہر کام میں کوئی نہ کوئی غلطی کر دیتی ہو۔ ان کا غصہ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ حویلی کے سارے افراد باہر نکل آئے تھے۔ آج میں تمہیں ایسا سیدھا کروں گی کہ ساری عمر تم کوئی بھی غلطی نہیں کرو گی۔ عابدہ بیگم نے کہتے ساتھ دیوار کے پاس پڑی لکڑی کا ڈنڈا اٹھا لیا۔ سب نے ساکت نظروں سے عابدہ بیگم کی جانب دیکھا کہ وہ اس حد تک شفاق ہو سکتی تھی۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا جو عابدہ بیگم کو روک سکتا۔ مائدہ اور فائزہ نے ان کو جا کر روکنے کی کوشش کی مگر نورین بیگم نے ان دونوں کو ہاتھ سے پکڑ کر روک دیا۔ عابدہ بیگم نے پوری قوت لگا کر سمن کی کمر پہ ایک زوردار ضرب لگائی جس سے اس کی دلخراش چیخیں پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ اب کرو گی کوئی غلطی؟ بتاؤ، اب کرو گی؟ وہ کہتے ساتھ اس پر ضرب لگاتی جا رہی تھی۔ وہ درد سہتے سہتے ادموئی ہو گئی اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ عابدہ بیگم اس پر نفرت کی ایک نظر ڈال کر ڈنڈا پھینک کر وہاں سے چلی گئی۔ فائزہ اور مائدہ نے بھاگ کر اس کو اٹھایا۔ وہ درد کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ان دونوں نے جلدی سے اٹھا کر اس کو اس کے کمرے میں منتقل کیا اور فائزہ نے فون کر کے علیان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ کہاں ہے سمن؟ ٹھیک 15 منٹ کے بعد دانیال ملک بھاگتا ہوا حویلی آیا اور دیوانہ وار ملازموں سے سمن کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ چھوٹے صاحب وہ اپنے کمرے میں ہیں، مائدہ بی بی اور فائزہ بی بی ان کو لے کر گئی ہیں۔ تبھی ایک ملازم نے آ کر اس کے غصے سے خوف کھاتے کہا۔ وہ اس ملازم کو دھکا دے کر بھاگ کر اپنے کمرے کی جانب گیا۔ وہاں سمن بے سدھ پڑی تھی۔ مائدہ اور فائزہ اس کے زخموں پر مرہم لگا رہی تھی۔ سمن اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ سمن، وہ زور زور سے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا مگر وہ غنودگی میں ہونے کی وجہ سے نہیں اٹھی تھی۔ کس نے سمن کی حالت کی ہے؟ کس نے سمن کی یہ حالت کی ہے؟ کس نے؟ وہ پوری قوت سے چیخا۔ مائدہ اور فائزہ کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ علیان بھی اس کی اس قدر دھاڑ پر کمرے میں آ چکا تھا۔ بھائی، ابھی وقت نہیں ہے ان سب باتوں کا، ہمیں بھابھی کو جلد از جلد ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے۔ دیکھیں نا، وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ علیان کی بات پر وہ سمن کو بازوؤں میں اٹھائے باہر کی جانب بھاگا۔ علیان بھی جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور 1 سیکنڈ کے اندر اندر وہ سمن کو ہسپتال لے گئے۔ سمن کے جسم پر جا بجا مار کے نشان تھے۔ اس کا وجود دانیال ملک کی باہوں میں بالکل ساکت پڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کو ہسپتال لے کر پہنچ چکا تھا۔ اندر گائنی ڈاکٹر سمن کا چیک اپ کر رہی تھی۔ ان کے ہسبینڈ کون ہیں؟ جلدی اندر آئیں۔ تبھی ڈاکٹر کی ایک اسسٹنٹ نے آ کر ان کو کہا۔ دانیال اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ان کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ ڈاکٹر دانیال ملک کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جیسے اس نے اس کا یہ حال کیا ہو۔ مجھے نہیں معلوم ڈاکٹر، جب میں گھر آیا تو یہ ایسے ہی بے ہوش پڑی تھی۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے ضبط سے بولا۔ خیر، آپ کا جو بھی پرسنل میٹر رہا ہو میں اس میں نہیں بولوں گی، مگر ان کی حالت کافی خراب ہے۔ ہمیں ان کو 2 سے 3 دن ہسپتال میں رکھنا پڑے گا کیونکہ ان کو کافی جگہ پر گہرے زخم آئے ہیں۔ دانیال ملک خاموشی سے ڈاکٹر کی تمام ہدایات سن رہا تھا۔ خیر، آپ کا جو بھی پرسنل میٹر رہا ہو میں اس میں نہیں بولوں گی، مگر ان کی حالت کافی خراب ہے۔ ہمیں ان کو 2 سے 3 دن تک ہسپتال میں رکھنا ہوگا کیونکہ ان کو کافی جگہ گہرے زخم آئے ہیں۔ دانیال ملک خاموشی سے ڈاکٹر کی تمام ہدایات سن رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جس نے یہ سمن کی حالت کی ہے وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ کس قدر بے رحمی سے اس کے نازک جسم پر ظلم ڈھایا گیا تھا۔ اس نے آج تک خود کبھی اسے اس طرح سے نہیں مارا تھا، تو کوئی اور کون ہوتا تھا اس پر اس طرح شفافیت دکھانے والا۔ 3 دن کے بعد وہ سمن کو ہسپتال سے واپس حویلی لے کر آیا تھا۔ سب لاؤنج میں بے چینی سے ان دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔
دانیال ملک کی گرفت سمن باجوہ کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی تھی۔ رک جاؤ وہیں، عابدہ بیگم کی روبدار آواز گونجی۔ دانیال کے قدم وہیں تھم گئے۔ کس کی اجازت سے تم اس لڑکی کے ساتھ 3 دن ہسپتال میں رہے؟ وہ جلال سے بولی۔ دانیال کی رگیں غصے سے ابھری۔ اس کے ساتھ کہیں بھی رہنے کے لیے مجھے کسی کی بھی اجازت درکار نہیں۔ وہ آج سارے لحاظ بالائے طاق رکھتا بولا۔ عابدہ بیگم غصے سے اٹھی۔ مت بھولو کہ یہ ونی میں آئی ہوئی ایک معمولی لڑکی ہے۔ اس کے لیے تم اپنے بڑوں کے حکم سے انکار کرو گے؟ وہ چنگاری تھی۔ ہاں، میں آپ کے اور سب کے حکم سے انکار کروں گا، کیونکہ یہ میری بیوی ہے۔ میں کسی کو اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنے دوں گا۔ اب وہ آج سمن کی ڈھال بنا تھا۔ سمن کی آنکھوں میں مرچیں لگنے لگیں۔ بس یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، ونی میں آئی ایک لڑکی ہے جس کی کوئی عزت کوئی قدر نہیں۔ وہ سمن کو نفرت سے دیکھ کر بولی۔ میں آج سب کے سامنے دانیال ملک سمن باجوہ کو ونی کے اس رشتے سے آزاد کرتا ہوں۔ یہ آج سے اور ابھی سے اس حویلی کے بڑے بیٹے کی بیوی ہے، جو پوری عزت اور احترام کی حقدار ہے۔ دانیال ملک کے الفاظ سب کو ساکت کر گئے۔ عابدہ بیگم جلال میں آ کر آگے بڑھی اور کھینچ کر دانیال ملک کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ پہلی بار عابدہ بیگم نے دانیال ملک پر، یعنی حویلی کے بڑے بیٹے پر یوں ہاتھ اٹھایا تھا۔ تم ہماری روایتوں کو توڑو گے؟ تم اس ونی میں آئی ہوئی لڑکی کی خاطر ہمارے حکم سے انکار کرو گے؟ تمہاری اتنی جرأت؟ وہ زہریلے لہجے میں بولی۔ حویلی کے ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ دانیال ضبط کی انتہا پہ تھا۔ ہاں، کیونکہ یہ میری بیوی ہے۔ میں محبت کرنے لگا ہوں اس سے۔ یہ اب ونی نہیں ہے، میں اس کو ونی کی رسم سے آزاد کر چکا ہوں۔ دانیال ملک حلق کے بل چیخا تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے محبت کے اظہار پر سب حیرت زدہ رہ گئے کہ دانیال ملک کو بھی کسی سے محبت ہو سکتی تھی۔ تم ایک ونی میں آئی لڑکی سے کیسے محبت کر سکتے ہو؟ کیسے؟ نکل جاؤ اس حویلی سے۔ اس حویلی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اس حویلی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ۔ تمہیں کس نے حق دیا ایک ونی سے محبت کرنے کا؟ عابدہ بیگم کا غصہ اب 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ سب سانس روک کے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حویلی چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میں اب اپنی محبت کو یہاں مزید رہ کر تذلیل کروا سکتا ہوں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے اور اس حویلی سے ہر رشتہ ہمیشہ کے لیے توڑ رہا ہوں۔ اس نے کہتے ساتھ سمن کا ہاتھ پکڑ کر قدم بیرونی دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ اس کے اس فیصلے سے نازیہ بیگم تڑپ کر آگے آئیں۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ روک لیں اسے، وہ کہاں جائے گا؟ ایسے مت کریں میرے بچے کے ساتھ۔ نازیہ بیگم دانیال ملک کو حویلی سے جاتا دیکھ کر کرلائیں، مگر عابدہ بیگم نے ان کی التجاؤں کو رد کر دیا۔ مائدہ، فائزہ اور آلیان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ان دونوں کو جاتا دیکھ کر۔ باقی سب خاموش تماشائی بنے تھے۔ ملک صاحب اور جاوید ملک ایک لفظ بھی ماں کے سامنے نہیں بول پائے تھے۔ آلیان نے دکھ سے اپنی صفاق دادی کو دیکھا، جن سے اس نے بے پناہ محبت کی تھی، مگر آج ان کی صفاقی پر اس کا دل رو دیا۔ دونوں کے بیچ گہری خاموشی تھی۔ دانیال ملک چپ چاپ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ بے بسی سے لب کاٹے جا رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کی وجہ سے؟ کاش وہ بول پاتی کہ وہ ونی کی رسم سے آزادی نہیں چاہتی، وہ ظلم کی عادی ہو گئی ہے۔ کاش وہ بول پاتی، کم از کم دانیال ملک یوں اپنوں سے دور تو نہ ہوتا۔ وہ ہر معاملے میں خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ بات سنیں، اس نے ہمت کر کے اس سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی طرح وہ بھی اپنوں سے دور ہو جائے۔ مسلسل آزمائش ہی اس کا مقدر ٹھہرے۔ ہاں بولو، نرم سے لہجے میں جواب ملا تھا۔ اس کی ہمت بندھی، اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ آپ پلیز مجھے چھوڑ دیں، یوں میری خاطر اپنوں سے دور نہ ہوں۔ اس نے اذیت سے آنکھیں بند کرتے بات مکمل کی۔ دل اندر سے تڑپ اٹھا تھا۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ دانیال ملک نے اچانک بریک لگائی۔ سمن ڈر سی گئی۔ آپ پلیز مجھے چھوڑ دیں، یوں میری خاطر اپنوں سے دور نہ ہوں۔ اس نے اذیت سے آنکھیں بند کرتے بات مکمل کی۔ دل اندر سے تڑپ اٹھا۔ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ دانیال ملک نے اچانک بریک لگائی۔ سمن ڈر سی گئی۔ ٹھیک ہے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ دانیال ملک نے اس کو گھوری سے نوازا۔ سمن، مجھ سے الگ ہونے کا کبھی سوچنا بھی بند۔ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں تمہارے لیے۔ وہ سمن کا ہاتھ تھامے محبت سے چور لہجے میں بولا۔
سمن کی نگاہیں جھک گئیں، دل کے ویران خانوں میں محبت کی کومپل پھوٹی تھی۔ اسے بھی معلوم نہ ہوا تھا یہ ستم ڈھانے والا کب اس کے دل میں اترتا چلا گیا، کب اس کا دل اس ستمگر کا طلبگار ہونے لگا تھا۔ میں بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی دانیال، مگر شاید میرے نصیب بہت برے ہیں، ان میں کوئی بھی خوشی نہیں لکھی گئی۔ اس کی آواز روند گئی تھی، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں سمن، مقدر کا لکھا بدل دوں گا اپنی محبت سے، مجھ پر بھروسہ رکھو اور بس میرا ساتھ دو۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا بولا۔ سمن شرم سے سرخ پڑی۔ دانیال ملک نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ کتنا پیارا گھر ہے، وہ ہر چیز کو پیار سے چھوتے ہوئے بولی۔ دانیال مسکرا دیا۔ ہاں بالکل تمہاری طرح، یہ گھر تمہارا ہے، آج سے تم اس کی مالک ہو، اپنی مرضی سے جیسے چاہے رہنا، آج سے میں بھی تمہارا۔ وہ شوق سے لہجے میں بولتا اس کو سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ دانیال نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ میں بھی آپ کی ہوں دانیال ملک، ہمیشہ سے، وہ بس دل میں ہی کہہ سکی۔ چلو آؤ مل کر صفائی کرتے ہیں، اپنی اس پیاری سی دنیا کو سجاتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ سارا گھر صاف کرنے لگی۔ اس نے ہر چیز کو محبت سے چھوا تھا اور محبت سے ہی سجایا تھا۔ ایک عمر کے بعد جیسے اس کے دل کو قرار آیا تھا، اور یوں ہی محبت سے وقت گزرتا چلا گیا۔ دانیال ملک صبح آفس جاتا اور سمن گھر سنبھالتی، اور جب دانیال ملک آفس سے آ جاتا تو دونوں مل کر کھانا کھاتے اور کبھی کبھی باہر گھومنے نکل پڑتے۔ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر خوش تھے، طمانینت ان کے چہرے سے جھلکتی تھی۔ محبت نے دونوں کو اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ دانیال ذرا دیکھیے گا دروازے پر کون ہے، میں ذرا کھانا بنا لوں ورنہ جل جائے گا۔ سمن نے اس کو کچن سے آواز لگائی تو وہ جو ٹی وی میں مگن تھا اس کی آواز پر دانیال نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ پتھر کا ہو گیا۔ سامنے عابدہ بیگم اور سبھی گھر والے کھڑے تھے۔ بیٹا اندر آنے کا نہیں بولو گے؟ عابدہ بیگم لہجے میں شفقت سموئے بولی۔ نہیں کیوں نہیں دادو، اندر آئیں۔ اس نے سب کے لیے راستہ چھوڑ دیا، سب اندر آ گئے۔ نازیہ بیگم بھاگ کر بیٹے کے گلے لگی۔ اتنے مہینوں سے وہ ان سے دور تھا۔ کیسا ہے میرا بیٹا، کتنا کمزور ہو گیا ہے؟ وہ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے لاڈ سے بولی۔ سمن بھی ان کی آوازیں سن کر کچن سے باہر آ گئے۔ وہ تو جیسے سکتے میں چلی گئی تھی ان سب کو یہاں دیکھ کر۔ السلام علیکم، اس نے ہمت کر کے سب کو سلام کیا۔ عابدہ بیگم آہستہ آہستہ اپنی لاٹھی کے سہارے چلتے اس کی جانب بڑھیں۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ان کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ ان کی اتنی محبت پر سمن روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ عابدہ بیگم بھی رو دی۔ سب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ آلیان بھائی کے گلے لگا مسکرا دیا۔ چلو بیٹا اپنے گھر چلو، ہم سب تم دونوں کو لینے آئے ہیں، وہ ضعیف سے لہجے میں بولی۔ ان کا سارا غرور اور تنتنا وقت نے نکال پھینکا تھا۔ سمن نے ان کی بات پہ دانیال کی جانب دیکھا۔ اس نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سب مسکرا دیے۔ ملک صاحب نے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ بیٹے کی جدائی نے انہیں بھی پل میں بوڑھا کر دیا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سامان چھا گیا۔ دل سے غموں کے بادل چھٹنے لگے اور خوشیاں مسکرا اٹھی تھیں۔ سمن بھاگ کر سب کے لیے کچھ بنانے چلی گئی۔ سمن کچن کی جانب بڑھتی ان کے لیے کچھ بنانے لگی کہ اس کو چکر سا آ گیا، وہ وہیں گر گئی۔ سمن، دانیال ملک نے بھاگ کر اس کو تھاما تھا۔ جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا گیا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کے منہ سے الفاظ نکلے ہی تھے کہ عابدہ بیگم نے خوشی سے سمن کو گلے لگا لیا۔ مبارک ہو دادو، آپ کے دونوں پوتے باپ بننے والے ہیں، آلیان چہکتے ہوئے بے باک انداز میں بولا۔ سمن اور فائزہ شرما گئی، باقی سب کہا مار کے ہنس دیے۔ دانیال ملک بھی سمن کو شرماتے ہوئے دیکھ کر ہنستا چلا گیا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔